حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اہل سنت کے اندر بہت ساری عوام کے اندر کچھ ایسی خرافات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ جس سے لوگوں کو، خصوصاً بد عقیدہ اور بد مذہب لوگوں کو، جاہل قسم کے لوگوں کو اہل سنت کے مسلک پہ انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ انہی تمام خرافاتوں کے اندر ایک خرافات سب سے زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے پیروں کی تعظیم میں حد سے زیادہ بڑھنا، شریعت کو کراس کرنا، اور اپنے پیروں کی تعظیم میں ان کو تعظیمی سجدہ کرنا، مزارات اولیاء پہ تعظیمی سجدہ کرنا اور رسک کرنا، اور پیروں کے قدم بوسی کرنا، قدم بوسی کے اندر سجدے بھی کرنا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں، جو ناجائز معاملات ہیں، خصوصاً سجدہ کرنا یا مزارات اولیاء کا طواف کرنا، یہ چیزیں بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ شریعت نے پیری مریدی کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا تھا، اور شریعت میں اس کی گنجائش بھی اسی حد تک تھی کہ بندہ کسی کامل پیر کے ہاتھ پر بیعت کرے یا ان سے اپنی نسبت کو جوڑے اور اپنی روحانیت کو بڑھائے۔ اور پیروں کا معاملہ بھی اسی لیے تھا کہ وہ اللہ رسول کے قریب ان کو لے کے جائیں اور حرام حلال میں فرق بتا کر ان کو شریعت کی پیروی کرنے کے اوپر آمادہ کریں۔ لیکن موجودہ دور میں اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جتنے جاہل قسم کے پیر مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، ان سے زیادہ کہیں جاہل ان کے مرید اور ان کے مریدوں کی تعداد بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے، اور ان کی ساری خرافاتوں کی ویڈیو بنا کر اور پیری مریدی کے نام پر ان کے حرام کاموں کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی جاتی ہے، اور بد دین بد مذہبوں کو بولنے کا اس میں موقع ملتا ہے، اور وہ ان کو بریلویت کی طرف، سنیت کی طرف نسبت دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے لوگ ہیں، اہل سنت کا یہ معاملہ ہے۔ حالانکہ شریعت میں، شریعت مصطفیٰ میں، قرآن حدیث میں بہت سارے ایسے حرام کام ہیں کہ جس کو ہمارے علماء نے بہت مرتبہ واضح کیا ہے، لیکن جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور علماء کی صحبت ان کو نصیب نہیں ہوئی، وہ ان خرافاتی معاملوں کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں خود ہماری عوام کا بھی دخل ہے کہ ان کی وجہ سے اہل سنت کے دامن پہ داغ لگتا ہے، اور ان کے خرافات اور ناجائز عمل کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو، بد مذہبوں کو، اہل سنت کو بدنام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ گاؤں قصبوں سے اس طریقے کے سوالات بہت زیادہ کثرت سے آتے ہیں کہ فلاں گاؤں کے اندر کوئی پیر صاحب آتے ہیں تو لوگ بطور تعظیم ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور پیر صاحب کے بال جو ہے وہ کاندھے سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں ہوتی ہیں، اور ان کو شریعت کا کوئی علم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ نمازیں بھی جو ہے وہ وقت پر ادا نہیں کرتے، اور لوگ ان کی خدمت میں ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہے اس گاؤں کے گھر گھر میں، یعنی اکثر گاؤں کے گھر گھر میں پائے جاتے ہیں۔ تو جب اس قسم کے سوال آتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ مارکیٹ میں اس طریقے کا ڈھونگ عام ہے، لیکن کیونکہ دور اب سوشل میڈیا کا ہے تو ایسی چیزیں ویڈیو کلپ کے ذریعے بھی مارکیٹ کے اندر اب وائرل کر دی جاتی ہیں، اور اس کا جتنا نقصان ہوتا ہے وہ دین و سنیت کا ہی نقصان ہوتا ہے، اور لوگوں کو بدزن ہونے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اہل سنت کے مسلک کو چھوڑ کر بد مذہبیت کی طرف جو ہے وہ مائل ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز اور خرافات کا نام ہی سنیت ہے، جبکہ اس کا سنیت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور ہماری عوام جو علم دین سے دور ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے وہ اس خرافاتوں کے اندر شامل رہتی ہے، اور جب ان کے پاس علم دین نہیں ہوتا، وہ اپنی ضرورت تک کے مسائل نہیں جانتے، تو وہ اس طریقے کی جہالت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں اہل سنت کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے، ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ عوام میں آتے ہیں، اور عوام بھی اس سے جو ہے نا بدزن ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیروں کی تعظیم کا جو شریعت نے حد مقرر کی ہے، کیا اس کے اندر پیروں کو سجدہ کرنے کی اجازت دی ہے؟ بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے اس معاملے میں پیروں کی کچھ دلیلیں لا کر بھی دی، اور وہ دلیل میں قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں سجدے کے تعلق سے، دوسرے انبیاء کا قصے پیش کرتے ہیں سجدے کے تعلق سے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جاہل مریدین بھی ان کی دلیل کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے تو وہ اس کو دلیل سمجھ کے اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری عوام کو چاہیے کہ اپنی بنیادی اور ضرورت کے علم دین سے واقف رہیں، اور اس قسم کے پیر حضرات جتنے بھی ہیں ان کو سر پہ چڑھانے کے بجائے ان کو باہر کا راستہ دکھایا جائے، اور اس کے اوپر سنیت کا لیبل بھی نہ لگایا جائے،
اور اگر کسی گاؤں قصبے میں ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کے لوگوں کو صحیح مسائل سے آگاہ کریں۔ وہاں بھی تنظیم کمیٹی وغیرہ رہتی ہیں، جب وہ جلسے وغیرہ کرائیں تو جلسوں میں بھی ایسے جاہل اور جعلی لوگوں کو بلانے سے بہتر ہے کہ سنی علماء کو بلا کے اپنے گاؤں قصبے کی خرافات ان کو لکھ کر دیں کہ یہ مسئلے یہاں جہالت کے عام ہیں، تو وہ ان کے رد میں بیان کریں گے تاکہ لوگوں کو وہاں علم دین سیکھنے کا اور جہالت سے نکلنے کا موقع ملے۔ اب کیونکہ یہ سجدے والی بات اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جاہل پیروں کی ویڈیو لوگ وائرل کر دیتے ہیں اور پھر اس پہ وہی اہل سنت کا لیبل لگاتے ہیں، اور لوگ بھی اس کے اندر اتنے اندھے ہیں کہ وہ بھی ناجائز اور جائز میں فرق کیے بغیر اپنے پیر کی یعنی جاہل پیر کی پیروی میں اتنے آمادہ ہیں کہ وہ اس چیز کو اگر کوئی ان کو سمجھاتا ہے تو وہ اس پہ دلیلیں دینا شروع کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پیر، کوئی بھی مرشد کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتا ہوگا، وہ ہرگز کبھی آپ کو ناجائز کام کا، حرام کام کا حکم نہیں دے گا۔ اور یہ جتنے بھی لوگ آپ کو اس طریقے کے مارکیٹ کے اندر ملیں گے، ان کا نہ تو سنیت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی علم دین سے کوئی تعلق ہے۔ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی شریعت میں خدا کے علاوہ، اور یہ سجدہ تعظیمی کرنے کی بھی اجازت ہوتی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ سجدہ شوہر کو کیا جاتا اس کی بیوی کے ذریعے۔ یعنی صحابہ، جیسا کہ ابو داود کی حدیث کے اندر ہے کہ صحابہ اکرام ایک شہر ہیرا کے اندر حاضر ہوئے اور وہاں دیکھا حضرت قیس بن سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے دیکھا کہ اس شہر کے بادشاہ کو لوگ جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، تعظیمی سجدہ۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر بادشاہ کو ان کی عوام سجدہ کر سکتی ہے تو اس سجدہ کرنے کا حق سب سے زیادہ نبی پاک کو ہے۔ انہوں نے یہ بات نبی پاک کے پاس آ کے کہیں سارا واقعہ بتایا کہ یہ وہاں پہ معاملہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرتے تو کیا اس پہ بھی سجدہ کرتے؟ تو صحابہ اکرام نے منع فرمایا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا پھر یہ بھی نہ کرو، یعنی مجھے بھی سجدہ نہ کرو۔ کہ اگر شریعت میں کسی کو سجدہ ہوتا تو وہ عورت کو ہوتا کہ وہ اپنے حاکم کو یعنی شوہر کو سجدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے، یعنی اگر ہوتا تو سجدہ کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے لیے بھی سجدہ کرنے سے جو ہے وہ منع فرما دیا، تو پھر ان جعلی پیروں کی، جعلی باباؤں کی کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اور جو لوگ دوسرے نبیوں کا قصے بیان کرتے ہیں ان کو آپ یہ چیز بتائیں کہ یہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس نے پچھلی ساری شریعتوں کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اب پچھلی شریعتوں کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نبی کے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا یا فلاں نبی کے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا۔ اب جو فالو کیا جائے گا وہ اس پہ کیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں قیامت تک اب کیا ہوگا، اس کے احکام جو ہیں وہ پہلے سے مقرر ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے زیادہ اگر علم دین کی طرف آئیں گے، سیکھیں گے، ان جعلی پیروں کا آپ خود بائیک آؤٹ کریں گے، تب جا کے تھوڑا اس میں فائدہ ہوگا۔ فقط بیان کرنے سے، سن لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس اس طریقے کا معاملہ ہے کہ کسی گھر کے اندر کوئی جاہل یا جعلی پیر کا معاملہ ہے، تو ان لوگوں کو آپ سمجھائیں، بجھائیں، اور ان ایسی حرکتوں سے کہ جس کے اندر سجدہ تعظیمی ہو یا گناہ والے کام کا حکم ہو، ان سے دور رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک رسالہ پورا تحریر فرمایا ہے کہ جو سجدہ تعظیمی کے لیے حرام ہونے پر دلائل رکھتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد اور بہت سارے مقام پر اعلیٰ حضرت و دیگر علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے، خاص طور سے سجدہ تعظیمی غیر خدا کو۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی یہ بھی ناجائز ہے، اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اور بوسہ قبور میں علماء کا اختلاف ہے۔ یعنی غیر خدا کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی شریعت کے اندر حرام ہے، اور یہ غیر خدا سے مراد جو ہے وہ تمام جاہل اور جعلی پیر بھی ہیں کہ ان کو بھی تعظیم کا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا کہ مجھے بھی سجدہ نہ کیا جائے، اگر سجدے کی دوسرے سجدے کی اجازت ہوتی تو وہ پھر بیوی شوہر کے حقوق میں ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ پھر نہیں ہے۔ تو جب نبی پاک کو نے اس چیز کو منع فرما دیا صحابہ کو، تو اس کے بعد اب کسی پیر کی یا کسی مرشد کی اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے
فتاوی رضویہ 15ویں جلد کے اندر بھی ایک اور مقام پر سجدہ تعظیمی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے مگر کفر نہیں ہے جب تک یہ نیت عبادت نہ ہو. یعنی کسی بندے کی عبادت کی نیت تو پیر کے سجدہ کرنے میں یا مزار کو سجدہ کرنے میں نہیں ہوتی، مگر یہ کہ یہ حرام کام ہے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. جیسا کہ عالمگیری میں کہ جس نے کسی حاکم کو بطور تعظیم سجدہ کیا وہ کافر نہ ہوگا، گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا. اور یہ سجدہ اگر بطور عبادت ہوگا تو ظاہر ہے کہ کافر بھی ہوگا. تو ہماری شریعت کے اندر اور سنیت جو ہے وہ اس چیز کا نام ہرگز نہیں ہے کہ وہ جاہل یا جعلی پیروں کو سجدے کیے جائیں یا اس چیز کا دفاع کیا جائے. تو لوگ جو اس کے دفاع میں دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہے، اور جو ایسا کام کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہے، اور جو کروانے پر آمادہ ہوتے ہیں وہ بھی جاہل ہے. ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ عبادت شرک اور سجدہ تعظیمی شرک نہیں مگر حرام ہے کہ گناہ کبیرہ ہے. یعنی غیر خدا کو سجدہ کرنا جو لوگ شرک کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، لیکن جو اس کے جائز ہونے کی دلیل دیتے ہیں وہ بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہیں. تو سنیت کا ان کاموں سے جو ہے نا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارے علماء نے اس کے اوپر خاص طور سے جو گناہ کبیرہ والے اور شرک کی طرف لے جانے والے کام ہیں ان سے صاف صاف حرام ہونے کی فتاوی جو ہے ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. اور حدیث پاک میں نبی پاک کا یہ فرمان ہے. اب کوئی بھی پیر نبی پاک سے افضل یا بڑا نہیں ہو سکتا، یہ ان کا مقابلے میں معاذ اللہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کی عوام کی جہالت کی وجہ سے اہل سنت کے اندر لوگ جو ہے وہ بددینوں کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں اور ان کو بولنے کا موقع بھی ملتا ہے. ابھی کچھ وقت پہلے مفتی راشد محمود رضوی صاحب قبلہ کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی اس کے ہی تعلق سے کہ لوگ کیوں وہابیت کی طرف جاتے ہیں اور سنیت کو چھوڑتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام کے اندر جاہلوں کے وہ افعال دکھائے جاتے ہیں اور اس کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو جو بھی تنظیم یا کمیٹی ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اگر کچھ بھی ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو سال میں ایک ایسا جلسہ اپنے شہر یا قصبے گاؤں کے اندر رکھ کے عالم دین کو بلا کے وہاں کی جہالتوں کے اوپر جو ہے وہ بیان کروائیں تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہوں. اور جو بھی آپ کے جاننے میں کوئی یار دوست اس طریقے کے کسی جعلی پیر کے جھانسے میں آیا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ علم دین کی طرف لائیں اور ان کو بتائیں اور حرام حلال میں کیا فرق ہوتا ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی کسی کو جائز نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر دست بوسی کرتا ہے یا قدم بوسی کرتا ہے تو یہ چیزیں جائز ہیں، صحابہ سے اور حدیثوں سے یہ چیز ثابت ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ بطور سجدہ ہی جھکتے ہیں اور وہ قدم بوسی نہیں کرتے، سجدے کے طور پہ ہی کرتے ہیں. اور آج کل تو رسک بھی عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کا ناچنا جھومنا اور سجدہ کرنا یہ اتنا عام ہے کہ جس سے جو ہے نا اہل سنت کی سب سے زیادہ بدنامی ہے. تو یہی چیز ہے، اگر آپ اس چیز کا عہد کریں گے ذاتی طور سے کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، جس طرح گھر کے اندر گندگی ہوتی ہے تو بندے اس کو صفا کر کے اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، ایسی جب معاشرے میں یا شریعت کے اندر اس طریقے کے معاملات ہوں گے تو آپ بھی اس کے اندر 1% صحیح آدھا % صحیح حصہ داری لینے کے بعد جو ہے اس کو دور کر سکتے ہیں. لیکن ابھی کیا ہوتا ہے نوجوانوں کے اندر، انٹرنیٹ انڈیا میں اتنا سستا اور فری ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اینڈرائڈ سب کے ہاتھ میں ہے، لیکن سارا وقت جو ہے وہ ریل دیکھنے میں لوگ نکال دیں گے اور صحیح مسائل کو، علماء اہل سنت کی صحیح تقریروں کو، بیانوں کو، اس کو ری اپلوڈ کرنے تک کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جو آج وہابیت جو لوگوں کے اندر عام ہو رہی ہے اور جو سنیت سے نکل کے لوگ غیر مقلد بن رہے ہیں، ان کی ایک بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ بددین بد مذہب کے آپ دیکھیں گے کہ ویڈیو کلپ وہ لوگ خود اپلوڈ کر کے وائرل کرتے ہیں ان کی عوام، اور وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہیں. تو سنی عوام جب سرچ کرتی ہے تو ان کو کنٹینٹ میں مسئلہ وہی نظر آئے گا کہ جو کسی بددین یا بد مذہب کا ہوگا، پھر وہ اسی کو سنے گا اور اس پہ عمل کرے گا. یعنی اتنے غافل اہل سنت کے اندر لوگ ہیں کہ وہ ویڈیو دیکھ کر آگے نکل جائیں گے، ریل دیکھ کر آگے نکل جائیں گے، لیکن بنی بنائی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پیج پہ واپس اپلوڈ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ پیجز بھی بنا رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، چینل بھی بنا رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف آئی ڈی کے طور پہ اپنے یوز کرنے اور دیکھنے کے استعمال میں لیتے ہیں، ان کو ری اپلوڈ کے استعمال میں نہیں لیتے. تو جہاں ایک وجہ یہ جہالت بڑھنے کی ہے، وہ جہالت بڑھنے کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اس کے عام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ بد دین اس کو دلیل بنا کے ریکارڈنگ لیتے ہیں اور لوگوں میں عام کر دیتے ہیں. اور جو ان میں ہمارے علماء کے حرام ہونے کے فتوے ہیں یا ان کے ناجائز ہونے کے فتوے ہیں، وہ ویڈیو لوگوں کے اندر اتنی وائرل اب تک نہیں ہوتی کیونکہ ہماری سنی عوام وہ کرتی بھی نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ بھی جو اہل سنت کے پیجز یا چینل ہیں علماء کے، ان کی ویڈیوز کو آپ ری اپلوڈ کریں، اپنے پیج پہ زیادہ سے زیادہ عام کریں، اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، وائرل کریں. انٹرنیٹ بھی فری کا ہے، وقت بھی آپ کے پاس کافی ہے،
تو آپ کا بھی اس بدعت کو مٹانے میں، اس ناجائز اور حرام کام کو مٹانے میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اب کیونکہ اینڈرائڈ ہے اور ٹائم بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو کوئی بیان بھی نہیں کرنا، آپ کو کوئی ریسرچ بھی نہیں کرنی، آلریڈی بیانات اتنے موجود ہوتے ہیں مزارات اولیاء کے تعلق سے، ادب کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ناجائز طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ سب بیان انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ پیروں کے احکام کیا ہوتے ہیں، شریعت کے احکام کیا ہوتے ہیں، وہ سب موجود ہیں۔ تو جس طرح بددین اپنی بد مذہبیت کو پھیلانے کے لیے آپ کی کلپ کو بطور دلیل اور جہالت والی کلپ کو عام کر کے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، ویسے ہی آپ جوابوں کی کلپ کو بھی عام کر کے اپنے پیجز کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ علم دین کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔